ٹیک این ایکسٹرا مائل اور ہمارے فارن آفس کو پراپر پالیسی میں جا کے ایران کو ہر حالت میں ان کی تحفظات دور کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تحفظ بتانے چاہیے کہ ہمیں ایران کی وجہ سے کیا پرابلم ہو رہی ہے. اگر انڈین وہاں سے را کے ایجنٹس آتے ہیں جیسے گلبشن جاوید بھی وہاں پہ آ رہا تھا، تو یہ چیزیں ہمیں ان کو بتانی ہے، لیکن بائیلیٹرل بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ سر، بیکاز ناؤ وی کین ناٹ افورڈ ٹو انوائے ایران. یہ تو ہو گئی ایران کی بات. اب افغانستان کی بات جو ہے آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے احسان خان نے افغان انٹیلیجنس کی، این ڈی ایس کی اور را کی نیکسس بتایا ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ بتائی ہے، جس سے پاکستان میں انتشار ہو رہا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کہ ہمارے چیف جسٹس سی جی ایس جو ہیں وہ یہ جنرل بلال اکبر وہ کہیں افغانستان میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے بات جا کے بتایا ہے اور بارڈر ریگولیٹ کی بات کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بارڈر ریگولیٹ کریں، بارڈر کو مینجمنٹ کریں اور وہاں پر فینسنگ کریں تاکہ جو بھی ان گارڈڈ پوائنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں. آج اٹس اے پورس بارڈر، 1150 پاکستان کی فورس ہیں اور برسز صرف 50 یا 60 ہوتی ہیں افغانستان کی. یہ تو وہ اہمیت دیتے ہیں بارڈر کراسنگ میں روکنے کے لیے. پھر آپ پہ الزام تراشی بھی لگتی ہے. اور پھر سیکنڈ بات یہ کہ آپ کیوں نہیں پاکستان کی انفارمیشن شیئرنگ کرتے، پاکستان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ دونوں طرف آپریشن ہو، دونوں طرف یہ لوگ نہ بیٹھ سکیں، دہشت گرد نہ ادھر بیٹھے نہ ادھر بیٹھے. تو ایشوز ہم نے ضرب کر کے تمام لوگوں کو یہاں سے مار بٹھایا، چلے گئے. 70% 75% لوگ بارڈر کراس کر کے جا کے بیٹھے ہیں. اب دس از اے پرابلم جو کہ ابھی ہماری پاکستان آرمی نے ان کے جنرل نکلسن جو ہے ایلیٹ فورس کمانڈر ان کو بھی بتایا کہ یہ ایشوز ہے. امریکن کی پرابلم یہ ہے کہ امریکن یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کے مفادات کے اگر کوئی اگینسٹ ہے کوئی بات یا ان کو تھریٹ ہوتا ہے تو پھر وہ آپریٹ کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں. بٹ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان طالبان. دیٹ از اے بگ ایشو. طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس سے ان کا کنسرن زیادہ نہیں ہے. ہاں جو افغانستان کے طالبان ہیں ان سے ان کا کنسرن ہے. دس نیڈ ٹو بی کوآرڈینیٹڈ. اس کے بعد یو ہیو سنگل اینٹی ہم نے ایک پورے اس کلیئر ایریا کو کر دیا ہے فاٹک ایریا کو، اور ان کی 51 کنٹریز جو تھیں کولیشن فورسز وہ نہیں کر سکے. یہ چیزوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ امریکن ہیز ٹو بی آن بورڈ. تھرڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ یہ گورنمنٹ امریکن نے بنائی ہے، ریموٹلی کنٹرولڈ بائی امیرکن. رائٹ. دیٹ دس از دا ایشو جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک سوال آپ سے اس پوائنٹ پہ جو امریکہ کی آپ نے بات کی ہے، تذکرہ کی ہے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے مدر آف آل بامبس کے ذریعے اٹیک کیا گیا آئی ایس کے ہولڈز پہ جو افغانستان میں موجود تھے، اس کے کچھ اسپل اوورز بلکہ پاکستان کی طرف بھی آئے. بتائیے گا سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسپل اوورز کیا، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی جو دہشت گردانہ کاروائیاں تھیں ان کے اگینسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے ایک اسٹیپ اٹھایا یا یہ چیز کی گئی. ان کی اسٹریٹجی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان یا اس پورے خطے کے لیے، افغانستان کے لیے کوئی سائنس مل رہے ہیں کہ کیا رہے گی؟ دیکھیں بیسیکلی دے وانٹ ٹو اسٹے ان Afghanistan. Let's be very clear. Right. They have spent trillions of dollars not to come and kill Al-Qaeda and go back. Let's be very clear. So they have some permanent bases, underground bases unhe banaye hain, airports banaye hain. They are going to stay there because they want to stay on the mouth of China, Pakistan, Iran, Central Asia to control all these areas. And also the rich energy resources which they have found in Afghanistan, اور اسی کی وجہ سے ان کا انٹرسٹ بلوچستان کی طرف ہے، تو یہی سارا کچھ بلوچستان میں بھی ہے. تو وی ہیو ٹو سی ویری کریٹیکلی کہ ہم نے ان اپنے مفادات کو کیسے کرنا ہے. تو فارن پالیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مفادات کا خیال رکھیں اور باقی ڈپلومیسی میں آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں while ensuring and pursuing your national aims and objectives. Your national aims, right. ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں امبیسڈر صاحب سے بھی جانیں گے اور مزید اس پوری بات کے اوپر نظر ثانی کریں گے کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہی بات جو بریگیڈیئر حارث صاحب نے کہی کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کی پروٹیکشن یہی فارن پالیسی کا تقاضا ہے اور یہ کس طرح سے پورے کیے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس، ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پاناما کیس میں
सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने रियासत पर कानून की बालादस्ती को साबित कर दिया। बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी खत्म करो, ये रोज रोज के झूठ बोलना खत्म करो, इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करो। ये इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी खत्म हो जाओगे और इंशाल्लाह फिर मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह जाएगी इंशाल्लाह। ये फकत एक फैसला ही नहीं बल्कि मोहरे तस्दीक है वज़ीर आज़म की क़यादत और अवामी खिदमत के अज़्म पर। पाकिस्तान खुशहाल होता रहेगा, गरीब का घर आबाद होगा, उसको रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया में एक मकाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। ब्रेक से कबल जो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान और ईरान, इन दो फैक्टर्स की हमने बात की और थोड़ा बहुत ब्रीफली हमने डिस्कस किया कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है या अमेरिकन स्ट्रैटेजी इस पूरे खित्ते के लिए जिसमें अभी तक अनक्लैरिटी है, क्या वजह है कि अभी तक ये चीज अनक्लियर है और इसमें एम्बिग्विटीज मौजूद है और इसके हवाले से क्लैरिटी या वजाहत कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में नजर आएगी कि अमेरिका की अब फाइनली क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होगी खित्ते में। आसिफ अली भट्टी साहब भी अब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ फरमाए, जर्नलिस्ट हैं, जंग ग्रुप से आपका ताल्लुक है। शुक्रिया भट्टी साहब, आपने ज्वाइन किया, ग्रेस किया ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। बताइएगा अभी जो हमारी बातचीत चल रही है, हम लोगों ने एम्बेसडर शाहिद अमीन के भी व्यूज ब्रेक से कबल शामिल किए थे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज से भी हमने बात की थी, आपका इस पे क्या टेक होगा? जो खित्ते में इस वक्त डायनामिक्स नजर आ रही हैं, अफगानिस्तान के साथ भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमने देखा कि जो तालिबान की तरफ से बहुत डेडली अटैक किया गया था अफगानिस्तान के ऊपर और अफगान मिलिट्री, अफगान सोल्जर्स के ऊपर, अफगानी सोल्जर्स के ऊपर, बताइएगा क्या ये उसके बाद उसके रेपरकशंस कहे जा सकते हैं कि अब नए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया, क्या अब ये चीजें हैं जो फाइनली अफगानिस्तान को किसी मीनिंगफुल डिस्कशन की जानिब ला पाएंगी? ये पूरी सूरत हाल जो डेवलप हुई है, ये इसका बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट है, ये जो हमला है अफगान के हारिया ये वो नहीं है, मैं तो थोड़ा पीछे ले जाएगा जो हमला है अफगान के हारिया ये वो नहीं है, मैं तो थोड़ा पीछे ले जाएगा जो हमला है अफगान के हारिया मैं तो थोड़ा पीछे ले जाएगा जो हमला और जो अफगानिस्तान के एडवाइजर हैं, पीछे ले जाएगा जो हमला और जो अफगानिस्तान के एडवाइजर हैं, पीछे ले जाएगा जो हमला और जो अफगानिस्तान के एडवाइजर हैं, पीछे ले जाएगा जो हमले एडवाइजर हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की जो हिकमत अमली या एक आप कहें स्ट्रेटजी जो अपनाई हुई थी या एक किस्म का मिस्ट्रस्ट था, उसको ख़त्म करने का फैसला किया। और दोनों ने जो एक दूसरे पर अगर कोई हमला होता है, जैसे रिसेंटली आपने जिक्र किया अफगानिस्तान के अंदर जो है मिलिट्री बेस पे हमला हुआ, तो उस पर ब्लेम पाकिस्तान पे नहीं आया, ये उसकी पहली निशानी है। और दूसरी जो मैंने कहा कि 5 लेयर्स में आपस में नेगोशिएशंस का फोरम्स बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। एक मिलिट्री टू मिलिट्री है, दूसरा इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस है। भट्टी साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी जानिब पे, कोई आपके एंड पे इस्लामाबाद स्टूडियोज की तरफ से कोई ऑडियो के मसाइल हैं वो रिजॉल्व करके हम दोबारा आपका टेक इस पे शामिल करेंगे, जो आप कह रहे थे वहीं से आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। एम्बेसडर साहब, आप ईरान के बारे में कुछ मजीद अगर ऐड करना चाहें प्लीज। मैं ये कहना चाहता था कि ईरान ने जो फौरी तौर पे एक नतीजा निकाल लिया कि गोया पाकिस्तान की इजाज़त से या ईमा पे ऐसी कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान को दे विल होल्ड इट अकाउंटेबल, तो ये बहुत ही नामुनासिब एक स्टांस लिया गया है। जैसे एक तो पहले तो शहादतें जमा की जाती हैं, उसके बाद ये बात की जाती है, और अगर सिर्फ शहादत यही है कि ईरान के पाकिस्तान बॉर्डर के करीब ये वाक़या हुआ है तो ये काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे मज़ार शरीफ जो है वो उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान फौरन तस्वुर कर ले कि अब उज़्बेकिस्तान ने कार्रवाई कराई है। तो ये चीज़ जो है मैं इस बारे में बड़ी संजीदगी से आगे एक पोजीशन लेनी चाहिए। और दूसरे हमारी एक और भी शिकायत है कि वो अपना यादव जो था, कुलभूषण यादव जो था, 10 साल से ईरान में बैठा हुआ था और पाकिस्तान के खिलाफ एक उसने बाकायदा एक मुहिम चलाई हुई थी। ये तो नहीं कह सकते कि वो आया था और चला गया था, वो तो सालों से वहां पे बैठा हुआ था। तो हमारी ईरान से तवक्को रही है कि आप
ہمیں تحقیقات کر کے بتائیں کہ یہ آدمی کیسے ایرانین سوائل پہ بیٹھ کے یہ کارروائیاں کرتا رہا. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو خبر نہیں ہوئی؟ اور وہی والی بات ہے کہ اگر یہ عناصر جنہوں نے ابھی ایران میں حملہ کیا تھا پاکستان سے آئے تھے, تو وہ کلبھوشن جو تھا وہ ایران سے پاکستان میں آیا تھا. تو ہماری شکایت تو اس سلسلے میں زیادہ ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں برادر ملک ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں, اور اس کے لیے جو کچھ بھی کبھی شکایت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اگر ان کے پاس کوئی شہادت ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ کسی خاص جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان میں کارروائی کر رہا ہے, تو وہ انٹیلیجنس ہمارے سے شیئر کریں تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں, ان کو گرفتار کریں. ہوئی بھی نہیں ہے. بالکل, دیکھیں نا, جب تک آپ کے پاس شہادت نہیں ہے, جو آبویسلی نہیں ہے, ورنہ آپ پاکستان سے شیئر کرتے, تو پھر الزامات لگانا یا اس مختلف انوینڈوز ایک قسم کے جس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایما سے ہو رہا ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. رائٹ سر, تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی پاسبل ان کی طرف سے بھی الزام تراشی کی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی ریزن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہوا ہے وہاں پہ تعلقات میں. اگرچہ ایران کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور اچھی باتیں کی, لیکن ان کا بھی اس بارے میں جو انہوں نے خط لکھا ہے, ہمارے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے ایران کے صدر نے, اور اس میں اس قسم کی بات کہی ہے پاکستان بہت عزیز ملک ہے, لیکن اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں جس سے ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. تو گویا انہوں نے بھی مفروضہ بیان لیا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ پاکستان کے سوائل سے ہوا ہے. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی شہادت ہے تب تو ان کی شکایت بجا ہے, ورنہ یہ اس قسم کا ایک مفروضے کے بات میں کر کے پاکستان پہ الزام ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. اور سر ابھی بھی افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا جیسے جو مدر آف آل بامس کے ذریعے اٹیک کیا گیا تھا امریکہ نے ISIS کے ہولڈز کے اوپر, ان کی پناہ گاہوں کے اوپر افغانستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے؟ وہی بات میں نے حارث نواز صاحب سے بھی پوچھی تھی, آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اب تک جو کچھ بھی آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ امریکہ کی پالیسی افغانستان کے بارے میں جو واضح نہیں ہے, جو نیا ایڈمنسٹریشن ٹرمپ صاحب کا ہے, لیکن یہ کہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد کو بڑھانے پہ غور کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو بڑا بم پھینکا گیا ہے یہ بھی ایک ہم کا زیادہ سمجھے کہ پرو ایکٹیو پالیسی کی نشاندہی کرتا ہے. یقیناً امریکہ کے بعض مفادات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان میں اب تک ہوا ہے وہ امریکہ کی ایک بڑا سیٹ بیک ہے. اگر شکست نہیں ہے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ 10 12 14 سال کتنے ہو گئے, 2001 کے بعد 16 سال ہو گئے. تو ابھی تک انہوں نے اتنا بے شمار اپنا خزانہ خرچ کیا, اتنی جانیں گئیں, بدنامی ہوئی, سب کچھ ہوئی. اگر دیکھا جائے کہ حاصل کیا ہوا تو آپ دیکھیے کتنی فریجائل گورنمنٹ ہے. مزار شریف میں حملہ ہو گیا, اب یہ خود ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ 50% افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہے. تو یہ کوئی ان کے لیے کافی ایک قسم کی افسوسناک سچویشن ہے, اور وہ اس کو ریٹریو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان میں کچھ زیادہ ایکٹیو پالیسی اختیار کریں گے. اور یہاں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ایک ٹرائیلیٹرل قسم کا اس میں ایک پلر ہے, ایک افغانستان ہے, ایک امریکہ ہے, ایک پاکستان ہے. تو اس میں پاکستان کی طرف وہ زیادہ ایک پازیٹیو سٹانس لیں گے. جو بھی وہ ملٹری کارروائی کرتے ہیں یا پولیٹیکل سلوشن نکالتے ہیں جو بالآخر ان کو کرنا پڑے گا, ان دونوں میں پاکستان کے رول کی ایک خاص اہمیت. اور وہ اس سے بھی نظر آتی ہے کیونکہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جیسے پاکستان کا وزٹ کیا تھا اور ان کی بات چیت بھی نظر آئی تھی. آصف علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہیں. بھٹی صاحب, آپ کی طرف کا آڈیو کا جو بھی مسئلہ تھا وہ دیٹ ہیز بین ریزالوڈ. سوری فار دا انکنوینئنس, پلیز آپ وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, آپ اپنی بات مکمل کریں. آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال میں تو پروگرام تقریباً ختم ہی ہوا چاہتا ہے. مقصد یہ تھا کہ ہمیں لوگوں کو انلائٹن کرنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ اتنی جلدی میں نہیں ہوا ہے. کابل میں جو حملہ ہوا تھا یہ اس کا پرسپیکٹو اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا نہیں ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی افغانستان گئی ہے. اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلا سرا ملتا ہے وہ جا کے وہ دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک لندن میں جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں سرتاج عزیز صاحب اور جو افغانستان کے مشیر سلامتی ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں آپ کو پتا ہے فیسیلیٹیشن میں سب لوگ موجود تھے, امریکنز بھی تھے, برٹشرز بھی تھے, ایون چائنا بھی تھا. ایون اس کے بعد جو ماسکو میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریک 2 ہے اس کے ذریعے بھی کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے حکومت کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ جا کے بات چیت کی افغانستان جا کے. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 5 فیزز میں ہونے جا رہی ہے. ایک تو ملٹری ٹو ملٹری جو آپس میں کانٹیکٹ ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی پر اتفاق ہوا ہے. دوسرا جو انٹیلیجنس میکنزمز ہیں دونوں طرف وہ آپس میں شیئرنگ آف انفارمیشن پر اتفاق ہوا ہے. تیسرا جو ہوگا وہ بارڈر مینجمنٹ پہ جو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ
کہ افغانستان نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان جو اپنی طرف جو سرحدی اقدامات اٹھا رہا ہے محفوظ بنانے کے حوالے سے نئی پکٹس بنائی جا رہی ہیں، تو افغانستان کو بھی آپشن دی گئی ہے کہ وہ اپنی سائڈ پہ بھی بنا سکتا ہے، لہٰذا اس پر کوئی کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ کو ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک 15 رکنی وفد جو ہے وہ کل روانہ ہو رہا ہے افغانستان، تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ، اور اسپیکر قومی اسمبلی اس کو قیادت کریں گے اس کی، اور وہ اشرف غنی صاحب نے اس کو انوائٹ کیا ہے۔ تو یہ جو 5 لیئر میں ڈیولپ آپس میں کنسلٹیشن اور آپس میں ڈائلاگ کی جو پالیسی ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے اندر، اور اس کا جو سگنیفیکینس ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اب چونکہ بلال اکبر وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے خود ہی پہلے ناظرین کو بتایا کہ ایک تو آرمی چیف ان کے ریزائن کر چکے ہیں اس کیس کے اوپر، اس انسیڈنٹ کے اوپر، اور ساتھ میں ان کے ڈیفنس منسٹر بھی، لیکن اس کے باوجود اس بات پہ اتفاق ہوا کہ بلیم گیم نہیں ہوگی، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہو گئی ہے۔ دوسرا آپ نے جو نقطہ رکھا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ زیادہ فرجائل اس لحاظ سے نہیں ہے جتنا افغانستان کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر کرمنلز ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اسمگلنگ میں ملوث ہیں، جو کہ مختلف قسم کی ہمارے ایک جو گیسٹ ہیں انہوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ کچھ فیکٹر مذہبی طور پہ بھی ہے، تو کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف اوقات میں اس طرح کے کانفلکٹس پیدا کرنے کا سبب بنتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی جو ان کے جو پاسداران ہیں یا جو ان کے کچھ خاصہ دار ہیں ان کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس پر بھی جو ان کا کنسرن ہے وہ اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کے اقدامات سنجیدگی سے نہیں اٹھائے گئے، یہ ان کی طرف سے ہی کہا گیا ہے، لیکن پاکستان نے یہ ایشورنس دی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ایران ہو، افغانستان ہو یا تیسرا انڈیا، میں اس پہ آؤں گا تھوڑی دیر بعد ہی، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان نے باقاعدہ بات چیت اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بہت جلد ایک اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے وہ افغانستان کے بعد وہاں پہ بھی دورہ کرے گا، ایران کا بھی۔ تو یہ جو ہمارا جو ریجن ہے اس کے اندر جب تک آپ پیس نہیں لے کے آئیں گے، یہ ریئلائزیشن لیٹ ہوئی ہے اشرف غنی کو، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اتنے طویل عرصے کے بعد آپس میں انٹریکشن ہوا ہے کہ جنرل راحیل شریف گئے تھے افغانستان، اور اس کے بعد سے آپس میں جو ایک وہ کہتے ہیں سرد مہری والا رویہ دونوں طرف سے اپنایا جانے رکھا، اور ایون افغانستان کے اندر جو بھی انسیڈنٹ ہو رہا تھا پاکستان پر بلیم کیا جا رہا تھا، لیکن اب فار دی جسے کہتے ہیں کہ ہاں دونوں کی طرف سے یہ ریئلائزیشن دونوں حکومتوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو آپ کا موضوع ہے کہ پراسپیرٹی کیسے آ سکتی ہے خطے میں، تو یہ ساری چیزیں لنکڈ ود دی پیس ہیں، اور جب تک آپ ٹیررزم کے خلاف اور جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف مشترکہ طور پہ کارروائی نہیں کرتے، کسی ایک کی ذمہ داری یہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا ہے ہر فورم پہ، ایون ماسکو میں بھی، لندن میں بھی، اور اس سے پہلے جو بات چیت ہوتی رہی اس میں بھی، کہ پاکستان کسی صورت بھی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں چاہتا ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے یا باقی مختلف لیولز پہ یہ بات ہمیشہ سنائی دیتی ہے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے پیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جب پاکستان اپنا پیس قرار دے رہا ہے افغانستان کے پیس کو، تو پاکستان کیسے ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے افغانستان کو؟ اور اگر کچھ ایلیمنٹس ہیں، پاکستان نے اس کی نشاندہی کی، اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے کچھ لسٹوں کے تبادلے ہوئے تھے، جب یہاں پر افغانی کچھ ڈیلیگیشن کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو لسٹ دی تھی اس کے جواب میں افغانیوں نے بھی ایک اپنی لسٹ دے دی۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ مسٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، تو پاکستان کی طرف سے ایک مثبت جو قدم اٹھانا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے سپورٹ کرنے کو تیار ہے، اور جو اگلا دورہ ہوگا وہ انٹیلیجنس لیول پہ ہوگا، اور پاکستان کے کچھ لوگ جائیں گے وہاں سے، افغانستان سے ان کی انٹیلیجنس کے لوگ آئیں گے، تو یہ جو کوپریشن ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان چونکہ اس وقت ہمیں جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، اور جس طرح سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک پاکستانی طالبان کا جو ایک لیڈر تھا وہ پکڑا گیا ہے، احسان اللہ احسان، اور اس سے پہلے جو ہے وہ انڈین ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے، تو یہ سارے لوگوں کی پناہ گاہ بنا ہوا افغانستان۔ پاکستان نے پھر بھی وہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں کی، کلبھوشن یادو کی بھی اور احسان اللہ احسان کی بھی، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ آصف علی بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ مسٹر نفیس زکریا اوور کال موجود ہے، اسپوکس پرسن فرام دا فورن آفس، ان سے بھی جانتے چلتے ہیں کہ فورن آفس کا ان تمام معاملات پہ کیا موقف ہے۔ السلام علیکم مسٹر زکریا، ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ٹو بگن ود، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر صاحب کے زیر جو بھی وفد موجود ہے افغانستان میں، ان کی طرف سے اشور کرایا گیا ہے افغانی لیڈرشپ کو کہ بھی ہماری سوئل یا پاکستانی سوئل یوز نہیں ہوگی ان کے اگینسٹ۔
آپ سمجھتے ہیں کہ اب فائنلی میننگ فل ڈسکشن ہو پائے گا اور دونوں ممالک کے بیچ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ دور ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک کہ ڈسکشن کا تعلق ہے، میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ایڈوائزر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان کے NSA کے ساتھ لندن میں حنیف اتمر صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے بھی ایڈوائزر کی ان سے بات چیت بھی رہی ہے اور ان کے جو سفیر ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے مذاکرات ہوتے رہے ہیں. میرے خیال میں ایک طرف جو چیز بہت اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سائڈ پہ ریئلائزیشن ہے کہ مل کر کام کرنا ہوگا، کوآپریشن کی ضرورت ہے. دونوں ممالک کو جو ہے کامن چیلنجز ہیں، جس میں جو سب سے بڑی کامن تھریٹ ہے وہ ٹیررزم کی ہے. تو یہ جو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے جس میں 170 کے قریب یا 160 کے قریب ان کے فوجی جو ہے اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس وقت پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہم نے ان کو آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے جو ہے بہت ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ایشو کی، کنڈمنیشن کی اور گورنمنٹ لیول کے پر بھی ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے اقدامات پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک وفد اور جانے والا ہے، ہائی لیول ڈیلیگیشن پارلیمنٹری ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، چیزیں ڈیفینیٹلی اچھی طرف گامزن ہیں اور ہمیں یہ امید نظر آ رہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ مل کر کام کریں گے تاکہ یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے جو کہ کامن چیلنجز ہیں بالخصوص جو دہشت گردوں کے حوالے سے اس کو ہم ایسا طریقے سے جو ہے نپٹ سکیں گے. مسٹر زکریا، آپ کو لگتا ہے ابھی جو US کی پورے خطے میں اسٹریٹجی ہے، ہمارے ساتھ پینل میں ایمبیسڈر شاہد امین بھی ہے، ان سے بھی ہم نے اس بارے میں پوچھا ہے اور وہ بھی واضح طور پر یہی ان کے طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی US کی بھی پروڈکٹیو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اس خطے میں کوئی اچھا کردار امریکہ بھی، نئی ایڈمنسٹریشن بھی پلے کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سائنز مل رہے ہیں امریکہ کی طرف سے پوری خطے کی اسٹیبلائزیشن کے لیے، انکلوڈنگ افغانستان اور پاکستان کے بارے میں، جو ہمارا ایک رول ہوگا اس پورے کیس میں یا اسٹریٹجی میں؟ دیکھیں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں کافی سے، آپ کو پتا ہے افغانستان آج کا ٹرموائل میں نہیں ہے، کئی سالوں سے ٹرموائل میں ہے اور اس سلسلے میں کئی انیشیٹو جو ہیں لیے گئے ہیں علاقائی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور ہر اس میں جو ہے جو بڑے ممالک ہیں سب کے سب شامل ہیں کیونکہ سب کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامن کنسرن ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ امن ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں بھی ان کی طرف سے ایک ہائی لیول وزٹ ہوا ہے. ماسٹر صاحب جو ہے تشریف لائے تھے جو افغانستان گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف جو ہے توجہ جو دی جا رہی ہے اس کے یقیناً خاطفان نتائج نکلیں گے کہ تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں جو ہمارا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا موقع آپ کو واضح طور پر پتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹس بہت ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے پاکستان کے اوپر. افغانستان میں انسٹیبلٹی ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم تمام انیشیٹوز کے اندر جو ہے وہ بڑے سبسٹینٹو طریقے سے جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. رائٹ، تو مطلب پاکستان کی طرف سے بھی جو افغانستان کے خدشات ہیں سیکیورٹی سے منسلک وہ ہماری طرف سے بھی ایڈریس کیے جائیں گے. پہلے تو سر اس کو بھی جواب اس کا دیتے چلیے گا. اور سیکنڈلی یہ کہ کلبھوشن یادو کیونکہ وہاں پر وہ آپریٹ کر رہے تھے ایرانین سوئل سے، تو ایران کے ساتھ بھی جو اس وقت ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں، کیا اس چیز کو پلیس کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے؟ NDS کی بھی جو انوالومنٹ جس کا اعتراف احسان اللہ احسان نے کیا ہے، کیا یہ چیزیں بھی آن ایجنڈا ہیں جو افغانستان اس وقت وفد گیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جب بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جس میں بات چیت. اب میکینزم جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، وہ میکینزم جو ہے ان کو اس پہ اگر آپ صحیح طریقے سے جو ہے بات چیت کی جائے، مثلاً فار ایگزامپل کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے اگر بات کرنی تو اس کا میکینزم ہے. تو غرض یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ایک اپنا ایک الگ زمرہ ہے جس کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن جب ہائر پولیٹیکل لیول کے اوپر جب وزٹ ہوتے ہیں یا بات چیت ہوتی ہے تو اس میں تمام ایشوز جو ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں، ان پہ بات چیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ چیزیں جس میں ہمارے کنسرنز ہیں اور وہ ان کا تعلق ون وے اور دی ادر جو ہے افغانستان کے سرزمین سے ہے تو وہ بھی بات ہوگی. ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، ڈیفینیٹلی ہم بھی جو ہے اس کو سننے کے تیار ہیں.
राइट, लास्टली मिस्टर ज़करिया ये बताइएगा कि अभी ईरान की तरफ से जो इल्जाम तराशी की जा रही है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर जो हमला हुआ है, जो जहां पर हलाकतें भी सामने आई हैं और बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इल्जाम दोबारा ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर लगा दिया गया है, इसको इनवैलिडेट करना कितना जरूरी होगा पाकिस्तान की तरफ से? तो देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी ऑलरेडी प्रेस रिलीज भी इशू की है, हमने कंडेम भी किया है इसको और हमने हमदर्दी का इजहार किया है। वो उनकी अपनी टेरिटरी में हुआ है एक वाकया, और मैं ये समझता हूँ हमने तो हमारे अपने ऑलरेडी एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म बने हुए हैं जिनका ताल्लुक जो है वो बॉर्डर से मुताल्लिका जो इशूज हैं उस पर डिस्कशन होती है हमारी उनके साथ, और अभी रिसेंटली भी उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। तो गाजी है कि मैकेनिज्म बने हुए हैं, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है और होती रही है, और हम जो है तमाम दोनों साइड जो है इन मामलों के अंदर कोऑपरेट करते हैं। बहुत शुक्रिया। वाकई ताल्लुक है वो उस तरफ हुआ था और आपके सामने। थैंक यू फॉर योर टाइम मिस्टर नसीर ज़करिया हमारे साथ फोन लाइन पर थे। फॉरेन ऑफिस का भी हमने स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है और फॉरेन ऑफिस का जो मौक़िफ़ है इन तमाम मामलों पर हमने बड़ा क्लियर उनसे जाना। मिस्टर भट्टी, यही जो दो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं आखिरी जो मिनट्स हैं शो के, हम इस पर डेडिकेट करना चाहेंगे। कुलभूषण यादव का कन्फेशनल स्टेटमेंट, एहसानुल्लाह एहसान का कन्फेशनल स्टेटमेंट और हमारी हिकमत अमली, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। एंड ऑल्सो आवर टाइज विद इंडिया, जहाँ पर ये आइस मेल्टिंग की बात की जा रही है। सज्जन जिंदाल के साथ जो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की कल मुलाकात थी, खुर्शीद कसूरी साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू स्टेट के बैकडोर डिप्लोमेसी काफी दफा अच्छी साबित होती है और इसको मुतनाज़ ना बनाया जाए। आपका क्या इस पर रिमार्क होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि पाकिस्तान ने जो अब तक कंसर्न शो किए हैं बड़े वो वैलिड हैं और ठोस सबूतों के साथ ये सारे मामला उठाए गए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ उठाया जाए, चाहे वो ईरान के साथ उठाया जाए, चाहे वो अपने नेबरिंग इंडिया के साथ उठाया जाए। तीनों मामलात पर तीनों मुल्कों के साथ जो भी एविडेंस था वो शेयर हुआ है और हाईएस्ट लेवल पे शेयर हुआ है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की तरफ से और जो दीगर आपके मुख्तलिफ ज़राए हैं यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के जो ज़राए हैं उनसे, तमाम यूनाइटेड नेशन से लेके यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, अफगानिस्तान और जितने जो कंसर्न है सारे इशू के साथ, इवन चाइना, उन तमाम को ऑन बोर्ड लिया गया है। अब मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि पीस को रिस्टोर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इंडिया के साथ जो मामला है हमारा वो बड़ा ही नाजुक है इस हवाले से कि जो दोनों लोग पकड़े गए हैं, दोनों ने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की रॉ जो है वो इन्वॉल्व है। अब उसको रोकने का क्या तरीका है? पाकिस्तान बराह रास्त तो रोक नहीं सकता, आपके पास लोग मौजूद हैं, एविडेंस आपके पास मौजूद है, तो अब दूसरे ममालिक की एक किस्म की मजबूरी बन गई है कि पाकिस्तान की बात को सुना जाए। अब इंडिया के आप देखिए कि जो जंदाल आए हुए थे, गो कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उस इंफॉर्मेशन को छुपाया, लेकिन इन गुड फेथ मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक सर्द मोहरी का रवैया है, जो टेंशन क्रिएट हुई है, खासतौर पर कश्मीर की जिस तरह मजालिम किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, ये मौका है कि आप एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो अख्तियार करें। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से है, खुर्शीद कसूरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और उससे मेरी बात भी हुई 2 रोज पहले, कि ये जो डेवलपमेंट है इसको हमें दोनों मुल्कों के बेहतर तल्लुकात के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। और आपको अगर याद हो, थोड़ा पीछे जाएं तो उफा में जो मीटिंग हुई थी मोदी साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, नवाज शरीफ साहब की, ये मीटिंग करवाने में भी उनका बहुत अहम रोल था। उसके बाद जो मोदी साहब का पाकिस्तान आना था उसमें भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी एक समिट होने जा रही है कुछ अरसे के बाद, उस समिट में दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान एक मीटिंग का कोई ना कोई मैकेनिज्म एवॉल्व कर दिया जाए। और उसमें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के जाती दोस्त हैं, जैसे मरियम नवाज ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के जंदाल साहब जो हैं वो एक जाती दोस्त हैं और फिर इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कभी खत्म नहीं हुआ है, राब्ते में रहते हैं। तो अगर इस मैकेनिज्म के जरिए या इस फोरम के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई रास्ता निकलता है जो कि पीस की तरफ जाता है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। और जहां तक इस मुलाकात के अब नताइज सामने आने का सवाल है, तो यकीनी तौर पे अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या मोदी साहब को कोई मैसेज पहुंचाया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जंदाल साहब ने, और क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिस्पांस क्या दिया है,
اور ساتھ ہی میں کہ کون سے ایسے فورمز ہیں جن کو فوری طور پہ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا جس کو نفیس ذکریہ صاحب نے انڈورس بھی کیا ہے، کہ جو میکینزمز ایوالو کیے ہیں لندن کانفرنس کے دوران پاکستان نے اور افغانستان نے، اسی طرح سے ایک ایسا میکینزم ایک بننا چاہیے کہ مختلف لیولز پہ آپ کے آپس میں کوآرڈینیشن سٹارٹ ہو جائے، آپ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا شروع ہو جائیں، اور جب یہ آپ کر لیں گے تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی آمد ہے پاکستان، گو کہ اس کو خفیہ نہیں رکھا جانا چاہیے تھا، اس کو اوپن کرنا چاہیے تھا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر تو یہ بڑا بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آگاہ بھی کیا جائے کہ یہ جو ایفرٹ ہے اس کا پرپز کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جائے. تو یہ ایک شروعات ہو سکتی ہیں، اور اس دورے کا جو مقصد ہے وہ گو کہ اس کے ریزلٹس بعد میں آئیں گے سامنے، لیکن جو ہمیں پریلیمنری سٹیج پہ جو ہماری انفارمیشن ملی تھی، اور اس کو میں نے ڈسکس بھی کیا آج نیوز پیپر میں بھی، کہ بنیادی طور پہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ خطے کے پیس کے تعلقات رکھے، اور پاکستان کا جو پیس ہے وہ ریجن کی دیگر ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر سی پیک سب سے امپورٹنٹ ہونا کہ پاکستان کی جو پراسپیرٹی کا جو راستہ نکل رہا ہے وہ سی پیک کے ذریعے نکل رہا ہے، اور جب پاکستان کے اندر پیس ریسٹور ہو جائے گا اور تمام ملک جو کہ ہمسائے ہیں ہمارے، وہ تمام لوگ بھی پیسفلی اس سارے جو پروسیس کو دیکھیں گے، تو میرے خیال میں نہ صرف وہ شیئر ہولڈر بنیں گے بلکہ پاکستان کی پراسپیرٹی کے ساتھ ان کی پراسپیرٹی بھی ہوگی. تو یہ پورا ریجن جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ سمت چل پڑا ہے ابھی، اور اگر پیس ایفرٹس اور کاؤنٹر ٹیررزم کا جو نیریٹو ہے اس کو سارے لوگ اپنا لیں گے تو میرے خیال میں کوئی بہتری کا راستہ نکل آئے گا. جی رائٹ، پیس پیویلینس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں، اور نان دا لیس اس میں ہمارا جو نیشنل سٹینس ہے وہ قائم رہے گا ان تمام چیزوں پہ. کلبھوشن یادو کی جو ڈیتھ سینٹینس ہے جس کو پاکستان نے بار بار انڈورس کیا ہے، ایمبیسڈر صاحب اس پہ آپ کا ویو ضروری ہوگا. بتائیے گا سر، مین ڈپلومیسی میں تو نتھنگ سیمز ٹو ورک ود انڈیا، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا وے آؤٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئس میلٹ کرنے کے اب اس طرح کے راستے ہو سکتے ہیں یا کوئی نیگوسیشن اچھی جانب جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اگر ہم مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ پہ جائیں تو وہ تو ایک ذاتی ایک میٹنگ تھی، تو اس میں کوئی اور مطلب نکالنا غالباً قبل الوقت ہے. لیکن بعض اوقات ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب تعلقات میں بالکل کشیدگی آ جاتی ہے تو کوئی انٹرمیڈیٹریز بیچ میں پڑھ کے حالات میں کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں. جندال صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور غالباً موجودہ حالات میں گورنمنٹ آف انڈیا کی مرضی کے خلاف غالباً یہ صاحب پاکستان نہیں آ سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالباً کوئی نہ کوئی چینل آف کمیونیکیشن ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا، اس کا مین فوکس کیا ہوگا. میرا اپنا اس وقت گیس یہ ہے کہ انڈیا میں یہ جو کلبھوشن کو موت کی سزا دی ہے اس کے بارے میں بڑا سخت ری ایکشن ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. تو غالباً فوکس جو ہے ان کی بات چیت کا یہی ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے شاید پیغام لائے ہوں کہ آپ ان کے خلاف موت کی سزا نہ دیں. تو میں نہیں کہہ سکتا ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ایسا ہے تو ہمیں ہر اوپننگ کا ڈپلومیسی میں فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر انڈیا سو پش آن دس ایشو تو دیر آر ادر ایریاز جہاں پہ ہم انڈیا سے کہیں گے کہ آپ کوئی پرو کریں. مثال کے طور پہ دونوں ملکوں میں بات چیت کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کرکٹ کا کھیلنا کا جو ایک ایشو رکا ہوا ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے جب ان کا اگر ایک ایشو میں بہت دلچسپی ہے تو اس میں اگر ہم کوئی کنسیشن دیتے ہیں تو ان کو مچ مور امپورٹنٹ جو چیزیں ان کو انڈیا سے توقع کی جا سکتی ہیں، یا یہ جو پاکستان دشمنی کی پالیسی ہے اس میں آپ دوبارہ نظر ثانی کریں. تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ضرور موجود ہے. باقی جو کچھ کہا گیا میں اس کے بارے میں صرف اتنا تبصرہ کروں گا کہ ہمیں ظاہر امید ہے کہ حالات میں بہتری آئے گی افغانستان کے ساتھ بھی، اور بعض اشارے اچھے ہیں، لیکن اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹرن دا کارنر تو یہ بالکل قبل از وقت ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے یہاں بڑا ہوا کہ پریزیڈنٹ غنی پاکستان میں آئے، انہوں نے بڑی پیار کی باتیں کی، ہم سمجھے تھے کہ حالات بالکل بدل گئے. اس کے بعد کچھ ایسا نہیں ہوا. جب تک افغانستان میں طالبان کی کارروائیاں جاری رہیں گی، افغانستان اس کی حکومت کو پاکستان سے شکایات رہیں گی، کیونکہ پاکستان از اے کنوینئنٹ اسکیپ گوٹ. اور پھر یہ کہ حقانی گروپ کے خلاف کیا کیا گیا کیا نہیں کیا گیا، تو گویا کہ افغانستان کی جو اس بارے میں الزامات کا سلسلہ ہے
وہ ہم نے دیکھا اس کی لمبی تاریخ ہے, وہ فوری طور پر ختم ہونے والا نہیں ہے. Right. تو یہ تصور کرنا کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد وی ہیو ٹرن دا کارنر, یہ قابل ذکر ہے. اور وہ تو ان کے لیے ایک ایگزوجنس فیکٹر تھا نا کہ وہ تو ہو گیا اور یہ حملہ ہوا جس میں اتنی شہادتیں ان کی افغان فوجیوں کی ہوئی, تو اس کے بعد پروبیبلی وی کین ایکسپیکٹ سم تھنگ ایز سچ. اچھا سر, لاسٹلی آپ کا اگر لاسٹ لائن اس پہ آ جائے, آپ نے انڈیا کے ساتھ کہا کہ ہم لوگ ایک فیئر بارگین کر سکتے ہیں اور انڈیا کو بھی ہم لا سکتے ہیں نیگوسیشن ٹیبل پہ. آپ کو لگتا ہے کشمیر ایشو اور کشمیر میں جو اس وقت مظالم بڑھ گئے ہندوستانی طرف سے, یہاں پر بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے اور یہاں پر بھی ہم انڈیا کو کنونس کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. اگر انڈیا جو ہے اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنا پاکستان کے بارے میں کچھ گڈ ول دکھانے کے لیے, تو اس میں ایک بہت اہم چیز تو کشمیر میں مظالم کا سلسلہ ہے, ان کو روکیں. ہندوستان کشمیر میں اپنی جارحانہ پالیسی اور جابرانہ پالیسی میں کمی کرے یا اس پہ نظر ثانی کرے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو کہ انڈیا پاکستان تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہیں اور ہندوستان کو اس بارے میں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. رائٹ, اس کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ڈسکشن کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور بتائیے گا. ایمبیسڈر شاہد امین ہمارے ساتھ تھے, مسٹر آصف علی بھٹی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود تھے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور مسٹر نفیس زکریا نے فون لائن پر اپنا موقف ہمارے ساتھ شامل رکھا ڈیورنگ دا شو. بہت شکریہ تمام ہمارے پینلسٹ کا, کراچی اسٹوڈیوز میں ایمبیسڈر صاحب کا, آصف علی بھٹی صاحب کا, اسلام آباد میں اینڈ اوور دا فون از ویل مسٹر نفیس زکریا اینڈ بریگیڈیئر حارث صاحب. کلیکٹو وزڈم کی ضرورت ہے. تمام ممالک اگر اسی حق میں ہیں اور پیس پریویلنس کے حامی ہیں, یہی چیز کلیکٹولی اگر اس پہ کوئی مشترکہ طور پہ اسٹریٹجی بنائی جائے تو سامنے آ سکتی ہے, کیونکہ تمام جو ممالک ہیں ان کا معاشی بھی جو مستقبل ہے وہ اسی چیز میں چھپا ہے کہ مل کر اپنے جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت اور اچھے تعلقات بحال کیے جائیں اور کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے, جو کہ پیس یا امن کے بغیر ناممکن ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.